لم یکن لہ کفوا احد ہے، دوسرا آمنہ اور عبداللہ کا بیٹا ہے، عبد المطلب کا پوتا ہے، ابو طالب کا بھتیجا ہے، علی کا بھیا ہے، فاطمہ کا بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، دونوں کی پہچان الگ، آن شان بان الگ، مگر قرآن کا فرمان سنو، اللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہیں، دونوں حقدار ہیں کہ ایک کو راضی کیا۔ کیچ کرو، علماء کی توجہ چاہوں گا، ان یرضوہما نہیں، ایسا نہیں ہے قرآن میں کہ اللہ ورسولہ احق ان یرضوہما، ایسا نہیں ہے، احق ان یرضوہ، اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہے کہ اسے راضی کیا جائے، یعنی مرجع دو ہیں، توجہ رہے، اور ضمیر واحد مذکر کی، اور وہ لوٹ رہی ہے دو کی طرف، بندہ پریشان کسے راضی کرے، تب تک نحویوں نے رہنمائی کی کہ اگر ایک ضمیر ہو اور اس کا دو مرجع ہو تو جو مرجع ضمیر کے قریب ہوتا ہے اسی کا اعتبار ہوتا ہے، مطلب صاف ہے، اے بندہ خدا تو خدا کو کیسے راضی کر سکتا ہے، راضی کرنا ہے تو مصطفیٰ کو راضی کر، جس سے نبی راضی اس سے خدا راضی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان محدث اعظم ہند، فیضان محدث اعظم ہند، حضور تاج العلماء۔ یہ ہے رضا الہی کا راز، یہی وجہ تھی میرے دوست، آقا حسین، مولا حسین، داتا حسین، بہت خاموش ہو، ایسا خاموش ماحول میں نے حسین کا نام سن کے کہیں نہیں دیکھا، ملجا حسین، راجا حسین، یہی وجہ تھی کہ انہیں پتا کہ اللہ کی رضا بواسطہ رضا مصطفیٰ ملنا، اس لیے چاہے حسین ہو یا حسین کا بیٹا سمنان کا سلطان اشرف جہانگیر ہو، دونوں نے چھوڑنے میں دیری نہ کی، انہوں نے سلطنت سمنان کو چھوڑا تو اللہ نے جہان کا سلطان بنایا، اور حسین نے جب مدینہ چھوڑا تو جنت کا سلطان بنا دیا۔ ایک چیز اور سنتے ہوئے چلیے، یہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے کہ اللہ کو راضی کر لیا جائے. You have to try and keep try all the time, 24/7 around the clock, that the moment must come. ایک وقت وہ آ جائے جب اللہ ہم سے راضی ہو جائے. کوشش مومن کو کرنی پڑتی ہے ہر وقت کی بس وہ راضی ہو جائے. کوئی آسان چیز نہیں ہے. مقام رضا کیا ہے؟ جب تک اسے سمجھو گے نہیں آگے بڑھو گے. یہ نفس راضیہ کیا ہے؟ تھوڑی سی خانقاہی بات ہو جائے اجازت ہے. یہ کلکتہ کے مزاج سے ہٹ کے ہے لیکن حسینی مزاج سے بالکل سٹ کے ہے. اجازت ہے؟ تھوڑی سی خانقاہی بات ہے. نفس کے 7 ادوار ہوتے ہیں. 6 ادوار 6 الگ الگ سٹیجز ہوتے ہیں، بلکہ اور کہا جائے فیز ہوتے ہیں. سب سے پہلے جو بگننگ ہے وہ ہے نفس امارہ. کیا ہے؟ یہ کافروں کا نفس ہے. بدقسمتی سے مسلمانوں میں بھی رہتا ہے لیکن اس کی فطرت کیا ہے؟ کافرانہ. یہ نفس جو ہے یہ انسان کا سب سے خطرناک چھپا ہوا دشمن ہے. حسین کو سمجھنا ہے نا، ان کے عزم و استقامت کو، تو اس مسئلے کو بہت توجہ کے ساتھ توجہ دینے کی ضرورت ہے. تب بات کلیئر ہوگی. توجہ ہے نا آپ لوگوں کی؟
آپ نے سنا ہوگا علماء سے کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. سنا ہے نا؟ ان الشیطان للانسان عدو مبین. شیطان از اوپن enemy of all mankind. کھلا ہوا دشمن. مگر ایک دشمن اور ہے، اور وہ ہے نفس امارہ. وہ انسان کا سب سے خطرناک چھپا ہوا دشمن. شیطان اور نفس یہ دونوں ایک دوسرے کے بڑے اچھے دوست ہیں. نفس امارہ اور شیطان ایک دوسرے کو کوارڈینیٹ بھی کرتے ہیں، آپس میں بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ. شیطان اگر کبھی کسی چیز سے بہکاتا ہے تو نفس معلوم ہے کیا کرتا ہے؟ نفس جو ہے اس بہکاوے کو مدلل اور مزین بنا دیتا ہے. مثال کے طور پر شیطان نے بہکایا، وسوسہ ڈالا کہ دوستوں کے ساتھ چلو شراب پی لیں. اب یہ آئیڈیا کون لے کے آیا دماغ میں؟ بولو زور سے. شیطان. تو نفس کیا کرتا ہے؟ نفس اتنے دلائل دے دے گا کہ دیکھو شراب پیو گے تو تمہارا پیٹ اچھا رہے گا، نیند خوب اچھی آئے گی اور بڑا سکون رہے گا. اتنے دلائل دے دے گا کہ تم جھک مار کے پی لو. اور کبھی اگر نفس کسی چیز سے بہکا دے تو شیطان اس کے بہکاوے پہ دلائل دیتا ہے. یعنی دونوں ایک دوسرے کو کوارڈینیٹ کرتے ہیں، کوآپریٹ کرتے ہیں. مگر شیطان سے زیادہ ڈینجرس دشمن انسان کا نفس ہے. اور نفس تو ایسا دشمن ہے کہ اس نے عزازیل کو شیطان بنا دیا. ورنہ ابلیس میں کوئی کمی تھی؟ عزازیل میں کوئی کمی تھی؟ 6 کروڑ برس تک اللہ کی عبادت کرتا رہا، تقوی پہ تقوی، تقوی پہ تقوی، تقوی پہ تقوی. ایک دن مار دیا لقوہ. کیوں؟ ایگو آیا، انا. یہ ایریگنس، یہ ایگو، یہ انا کہاں سے آتا ہے؟ نفس سے آتا ہے. زور سے بولو کہاں سے؟ تو نفس وہ ڈینجر چیز ہے جو جنت میں رہنے والے عزازیل کو ابلیس بنا دے، شیطانوں کا سردار بنا دے. اتنی ڈینجرس چیز ہے نفس. اور ایک بات بتاؤں، آپ نے سنا ہوگا کہ رمضان کے مہینے میں شیطان کو جیل میں قید کر دیا جاتا ہے باندھ کے. سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ سب نے سنا؟ آپ نے بھی سنا؟ سب نے سنا؟ یار شیطان قید ہو جاتا ہے تب تو سب کو روزہ رکھنا چاہیے. پھر بھی روزہ چھوڑتے ہو، پھر بھی جھوٹ بولتے ہو رمضان میں، پھر بھی غیبت کرتے ہو، چھپ کے فلمیں دیکھتے ہو رمضان میں. یہ کون کروا رہا ہے؟ شیطان تو قید میں ہے، یہ نفس کروا رہا ہے. کون؟ کیونکہ اسے پتا ہے کہ میں ایک دم اکیلا ہوں. میرا ساتھی شیطان قید میں ہے تو وہ ڈبل پاور کے ساتھ رمضان میں اپلائی کرتا ہے اپنی قوت کو. مرزا غالب صاحب اپنے ساتھیوں کے ساتھ دلی میں رمضان کے مہینے میں 12 بجے دوپہر میں آم کھا رہے تھے. کیا کھا رہے تھے؟ آم کے بڑے شوقین تھے. اتفاق سے ان کے ایک ساتھی سامنے سے گزرے، دیکھا کمرے کے اندر 4-5 شعراء بیٹھے ہیں اور آم کھا رہے ہیں، وہ بھی رمضان کے دن 12 بجے. تو اس نے کہا ارے غالب صاحب کم سے کم رمضان کا تو احترام کیجئے، رمضان میں تو شیطان قید کر دیا جاتا ہے. تو کہا جناب جس کمرے میں شیطان قید ہوتا ہے نا وہ کمرہ یہی ہے. اتنی رات ہو گئی اس وقت ہنسنا بھی بھاری لگتا ہے. جس کمرے میں شیطان قید وہ یہی کمرہ. ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری. تو سمجھانے کا مطلب یہ تھا کہ نفس شیطان سے بھی زیادہ ڈر. مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی جب خطاب جہانگیری اور محبوب یزدانی حاصل کر کے پنڈوا سے جب کہ چوچا مقدسہ کی طرف چلے تو راستے میں اعظم گڑھ ضلع کے ایک گاؤں محمد آباد گوہنا میں قیام کیا. جمعہ کے دن ممبر سجا، علماء محمد آباد بیٹھے ہیں، قاضی شہاب الدین دولت آبادی بھی، اور میرے اشرف نے خطاب کیا اور فرمایا اے لوگوں سنو، الناس عبد لعبدی، لوگ میرے بندے کے بندے. ذرا غور سے سنو کیا کہا میرے اشرف نے، لوگ میرے بندے کے بندے. بندے نہیں، بندے کے بندے. کیا ہے؟ تو
چار وہ علماء جنہوں نے مدرسے کی روٹی کھائی تھی لیکن خانقاہ کا دلیا نہیں کھایا تھا، ان کو بے چینی شروع ہوئی، یار یہ کیا کہہ دیا، ہم تو اللہ کے بندے ہیں، اللہ ہمارا مولا ہے، ہم اس کے بندے ہیں، اور مخدوم اشرف کہہ رہے ہیں لوگ میرے بندے کے بندے ہیں، تو کیا اللہ ان کا بندہ ہے؟ معاذ اللہ، یہ تو کفر ہے۔ اپنی اس بے چینی کو لے کے قاضی شہاب الدین دولت آبادی کے پاس گئے، وہ مخدوم پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا حضور مولویوں میں بڑی بے چینی ہے، آپ نے جمعہ میں کہا لوگ میرے بندے کے بندے ہیں، معاملہ کیا ہے؟ تو اے مٹیا برج کے غیور مسلمانوں، عظمت شان اشرفی دیکھو، میرا اشرف منبر پہ کھڑا ہو کے کہتا لوگوں میں نے غلط کیا کہا، لوگ نفس کے بندے ہیں اور نفس میرا بندہ ہے۔ نفس کہہ رہا تھا حسین مدینے میں رکو، نفس کہہ رہا تھا جان خطرے میں مت ڈالو، نفس کہہ رہا تھا سب کچھ تو تمہیں مل چکا ہے، جنت کی سرداری کا تمغہ مل چکا ہے، مت جاؤ مت جاؤ، مگر خون حسین، استقامت حسین، مقام رضا حسین آواز دے رہا ہے کہ اے حسین چل، اگر آج تو نہ نکلا تو صبح قیامت تک تیرے نانا کی امت تجھے تانے دیتی رہے۔ تو پہلا کیا ہے؟ نفس امارہ، ذرا زور سے بولنا تاکہ دائیں بائیں اگر کچھ لوگ چھپ کے سن رہے ان کو پتا چلے ارے سنی 2:30 بجے بھی اتنا جوشیلا ہوتا ہے۔ نفس امارہ یہ کافروں کا نفس ہے، کس کا نفس ہے؟ آواز بڑھانا پڑے گا، ویسے کافروں کا نفس ہے، لیکن مومنوں میں بھی آ چکا ہے، اور اس کی ڈیوٹی کیا ہے؟ نفس امارہ کی اس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ انسان کو سے صرف گناہ کرواؤ، اور گناہ اسے اچھے لگیں، بھلے لگیں، کیا لگیں؟ سونے لگیں، پیارے لگیں، اور بنگلہ میں کہیں تو سونار لگیں، گناہ میں اسے روچی ملنے لگے۔ اگر کوئی گناہ کا ایسا عادی ہو جائے کہ گناہ کے بغیر اسے چین نہ ملے، سمجھ جا اس کا دل کالا ہو چکا ہے، نفس اس کا نفس امارہ۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے، اب حسین کو سمجھنا ہے تو آگے بڑھتے رہو، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب بندہ اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہونے لگتا، نالا ہونے لگتا ہے، روتا ہے، معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، مطلب وہ گناہ کو گناہ سمجھنے لگا ہے۔ کیچ کرو، افسوس ان پر ہوتا ہے جو گناہ کو گناہ سمجھتے ہی نہیں۔ جب بندہ گناہ کو گناہ سمجھنے لگے تو اس کا نفس ترقی کر کے نفس امارہ سے آگے بڑھ کے نفس لوامہ ہو جاتا ہے، وہ نفس جس کی قسم قرآن نے کھائی، لا اقسم بالنفس اللوامہ۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بندے کو گناہ سے نفرت ہونے لگتی ہے، کیونکہ گناہوں کی وجہ سے اس کی بڑی جگ ہسائی ہوتی۔ توجہ چاہوں گا، یہ نقطہ غائب نہ ہو، یہ غائب ہو گیا تو پورا جلسہ غائب ہو جائے گا۔ پوری دنیا میں اس کی جگ ہسائی ہوتی، وہ آئیے جامعی صاحب ماشاءاللہ، اسے کہتے ہیں سیدوں کا سچا بندہ۔ تم چاہے بلاؤ چاہے نہ بلاؤ، اشرف کا دیوانہ آ ہی جاتا ہے۔ ذرا نعرہ لگا دے بھیا، ماشاءاللہ، طبیعت خوش ہو گئی، ادھر آ جائے، ہاں وہیں جہاں چاہیں بیٹھیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ دوسرا جو مرحلہ ہے یہ نفس لوامہ۔ تیسرا کہ بندے کو اپنے گناہوں سے نفرت ہونے لگے، وہ سچا مسلمان بن جائے اور اپنے اندر نیکیوں کی عادت ڈال لے۔ جب بندے کا نفس نیکیوں کی طرف مائل ہو جائے اور برائیوں سے دور ہو جائے تو اس کا نفس ترقی کر کے نفس لوامہ سے بھی آگے بڑھ کے نفس ملہمہ بن جائے۔
فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. نفس ملہمہ یعنی نفس مومنہ بن جاتا ہے. اور آسان کر دوں، تمام صوفیہ فرماتے ہیں یہ مومنین کا نفس ہے. کس کا نفس ہے؟ نفس امارہ کافروں کا نفس، لوامہ گنہگاروں کا نفس، اور نفس ملہمہ یہ مومنہ ہے، مومنین کا نفس. پھر ایک وقت ایسا آتا ہے، بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بندہ نیکی کرتے 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 خود کو نیکی کا ایسا عادی بنا دیتا ہے کہ اسی نیکی میں اس کے شب و روز گزرتے ہیں. 24 گھنٹہ صرف نیکیاں بھلائیاں کرتے کرتے اس کا جو نفس ہے وہ نیکی پر سنتشٹ ہو جاتا ہے، مطمئن ہو جاتا ہے، سیٹسفائی ہو جاتا ہے. اور جب اس کا نفس مطمئن ہو جائے تو پھر ترقی کر کے نفس مطمئنہ سے آگے بڑھ کے، نفس ملہمہ سے آگے بڑھ کے نفس مطمئنہ بن جاتا ہے. پھر آواز آتی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے سنتشت نفس، اے پاک نفس، لوٹا اپنے رب کی بارگاہ میں، داخل ہو جا رب کی جنت میں، شامل ہو جا رب کے بندوں میں، راضی ہوتے ہوئے آ جا، مرضی ہوتے ہوئے آ جا. اور یہ جو نفس مطمئنہ ہے نا، توجہ، بات بھاری ضرور ہے مگر آپ کو نہیں سناؤں گا تو کسے سناؤں گا. یہ صالحین کا نفس ہے. کس کا نفس ہے؟ زور سے بولو. اور آسان کر دوں، اللہ والوں کا نفس ہے، بزرگوں کا نفس ہے جو نیکی پر سنتشٹ ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ کچھ سوچتا ہی نہیں. پھر ایک وقت ایسا آتا ہے، ابھی 4 ہوئے، اب 2 بہت موسٹ سگنیفیکنٹ. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بندے کا وہی اطمینان، توجہ، نیکی پر کیا گیا اس کا اپنا عزم، اس کا وہ اطمینان بندے کو اس مقام پہ پہنچا دیتا کہ وہ ہر وقت، ہر گھڑی، ہر آن، ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر مومنٹ صرف اللہ کی رضا کو فالو کرتا ہے. وہ ایسا کوئی کام نہیں کرتا جس سے بندے راضی ہوں، وہ صرف وہی کرتا ہے جس سے مولا راضی ہو. اور پھر بندہ اس مقام پہ پہنچتا ہے کہ آواز آتی ہے، اے لوگو، حسین کو معمولی نہ سمجھنا، حسین منی، حسین مجھ سے ہے. من کنت مولا فعلی مولا، علی بھی مجھ سے ہے. یہ ہے نفس، اس کو نفس راضیہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ راضیۃ مرضیہ. یہ وہ نفس ہے جو ہر حال میں اللہ کے کسی بھی حکم سے راضی ہو، راضی ہو، ہر حال میں راضی ہو. آپ دیکھو، آپ دیکھو کیسا راضی ہے حسین. روکنے والوں نے انتھک کوشش کی مگر مرضی مولا سے راضی ہے حسین. مخدوم پاک کا بھی قصہ یہی ہے. ماں نے روکا تھا تخت سمنان چھوڑنے سے مگر تلقین اویسی ان کے دل میں ایسا جاگزی تھی کہ اس مرضی سے، رب کی اس مرضی سے میرا اشرف راضی. چنانچہ جب راضی برضائے مولا ہو کے حسین نے مکہ اور مدینہ چھوڑا اور دشت کربلا میں پہنچے تو لوگ سمجھ رہے تھے کہ امیر المومنین، جسے یہ لوگ امیر المومنین کہتے تھے، جسے خلیفۃ المسلمین یہ کہتے تھے، یہ یزیدی سمجھتے تھے کہ حسین تم نے بغاوت کی، تم سے امیر راضی نہیں ہوگا، راضی نہیں ہوگا. مگر قلب مطمئن حسین کا اعلان کر رہا ہے، ناحق، اے بندے تو کیا جانتا ہے میں کسے راضی کرنے آیا ہوں؟ میں یزید کی رضا کے لیے نہیں بلکہ اپنے مولا کی رضا کے لیے آیا ہوں. اور پھر ایسی رضا کہ پورا سب کچھ لٹتا گیا مگر قدم استقامت حسین کا راضی.
مختلف قسم کے امتحان ہوئے، میرا حسین ہر امتحان پہ راضی۔ تو مقام راضیہ، توجہ چاہوں گا، نفس راضیہ، یہ وہ نفس ہے جس میں بندہ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کھاتے پیتے صرف ایک دھن اس پر سوار رہتی ہے کہ بس میں وہی کروں جس سے خدا راضی، جس سے، زور سے بولو، پھر ایک وقت ایسا آتا، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے، ایک وقت ایسا آتا کہ بندہ اللہ کو راضی کرتے 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 اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ اس کا نفس ترقی کر کے نفس راضیہ سے بھی آگے بڑھ کے نفس مرضیہ بن جاتا ہے۔ یعنی اب راضیہ میں تو وہ محب تھا، مرضیہ میں محبوب بن گیا، راضیہ میں تو وہ طالب تھا، مرضیہ میں مطلوب بن جاتا ہے۔ اب اس کا نفس مرکز توجہ تمام کائنات کا بن جاتا ہے، گویا لاہوتی فضاؤں سے آواز گونجنے لگتی ہے کہ اے بندہ مومن، تو نے میری لیے، میری رضا کے لیے اپنی رضا کو فنا کر دیا۔ اب تک تو وہ ہو رہا تھا جو میں چاہتا تھا، مگر اب تو اس مقام پہ پہنچ گیا ہے کہ وہ ہوگا جو تو چاہتا، جو تو چاہتا ہے۔ اگر آپ ان دونوں مقام میں تولیہ ہی رکھیں، ٹھیک ہے، ان دونوں مقام کو اگر آپ دیکھیں، مقام راضیہ اور مرضیہ، تو اس کو مقام رضا کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ زور سے بولو، کیا کہتے ہیں؟ اور میں نے پہلے عرض کیا اللہ کی رضا سب سے بڑی ہے، توجہ چاہوں گا، یہ مقام رضا ہے، اور یہ منصب اولیاء صدیقین کو ملتا ہے۔ اولیاء صدیقین سمجھے؟ یعنی اللہ کے وہ دوست، وہ محبوبین جو ٹاپ رینک کے اولیاء ہوتے ہیں۔ اور آسان کر دوں تاکہ آپ لوگ بھی سمجھ جاؤ، دکان والے، ٹھیلے والے سب سمجھ جائیں، سبزی والے، کہ مقام رضا یعنی وہ مقام جہاں بندوں کو اللہ کی طرف سے سرکاری اور درباری پورٹ فولیوز ملتے ہیں۔ یہ یہاں کا غوث ہوگا، یہ یہاں کا قطب ہوگا، یہ ابدال ہوگا، یہ اوتاد ہوگا، یہ نقبہ ہوگا، یہ نجبہ ہوگا، یہ مجذوب ہوگا، یہ جو سرکاری پورٹ فولیوز ملتے ہیں، یہ اولیاء صدیقین کی شان ہے۔ انہی میں اقواس ہوتے ہیں، انہی میں اقطاب ہوتے ہیں، بڑے بڑے منصب انہی میں بڑھتے ہیں۔ اس مقام کے بارے میں حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مقام رضا، چاہے ان کی مزار پہ یہ فقیر حاضر ہوا ہے ایجپٹ میں، قاہرہ میں، فرماتے ہیں 3-4 باتیں، لیکن میں ایک بات کر کے آگے بڑھوں گا، کیونکہ میں نے اپنے آپ سے ایک وعدہ کیا ہے کہ مارکے کربلا کے بعد وہ جو ایک شام غریباں گزری، اس میں کیا صورتحال تھی، تھوڑا سا اس کی طرف اشارہ کر کے ہی بات ختم کروں گا۔ توجہ چاہوں گا، تیار ہیں نا آپ لوگ؟ ادھر والے بھی تیار ہیں زندگی کے؟ میری نظر جتنی اس سہانی گھڑی پہ ہے اتنی ہی اپنی گھڑی پہ بھی ہے، کیونکہ مجھے آگے فلائٹ پکڑنا ہے، مجھے 5 بجے ایئرپورٹ ٹچ ہونا ہے، 4 بجے یہاں سے بھاگنا ہے، تو پوری زندگی کے ساتھ تیار ہیں آپ لوگ نا؟ آگے توجہ سے سنیے گا۔ حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں کہ مقام رضا کی سب سے پہلی کنڈیشن یہ ہے، اور جب تک یہ کنڈیشن نہیں سمجھو گے حسین کو نہیں سمجھو گے۔ سب سے پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ ترک الاختیار بمر القضا، یعنی جو دیکھیں کتنے لوگ کیچ کر رہے ہیں، جو ہونے والا ہے، توجہ سے سننا، جو ہونے والا ہے، اور آسان کر دوں جو اللہ کے علم میں ہے اور جو ہو کے رہے گا، جو قضاء الہی سے ثابت ہے، جو اللہ کی مرضی ہے، اسے جان کر بھی اپنے اختیار کو چھوڑ دیں، اور آسان کر دوں اپنی شکتی کا پردرشن نہ کرنا، یہ ہے مقام رضا۔ اس مقام کو سمجھنا ہے تو یوں سمجھو، حضرت خواجہ غوث محمد گوالیار رحمۃ اللہ تعالی سلسلے شتاریہ کی عظیم بزرگ ہیں، اور راجہ سندھیا تو ان کا بالکل دیوانہ تھا، چھوڑتا ہی نہیں تھا، لیکن بہرحال آپ اسے منع کے کسی طرح نکلے اور اپنے پورے پریوار کے ساتھ نکلے،
چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی اس میں تھیں، ان کی 9 سال کی نواسی بھی قافلے میں تھی۔ راجا کو اچھا نہیں لگا، رو رہا تھا، تو اس نے کہا بابا جا تو رہے ہیں آپ، لیکن میں چاہتا ہوں کہ جہاں تک میری ریاست کی سیما ہے وہاں تک میرے زرخرید جو میرے غلام ہیں وہ آپ کے ساتھ رہیں گے، اس کے بعد آپ چلیں گے۔ ٹھیک ہے، تمہاری یہ خواہش ہے تو کوئی بات نہیں۔ مقام رضا پہ فائز ہیں حضرت خواجہ غوث محمد، چل پڑے شاہی انداز سے، اور جیسے ہی راجہ سندھیا کی بندیلا جو سیما ہے وہ مکمل ہوئی، سارے سپاہی گوالیار کی طرف لوٹ گئے۔ اب وہاں حضرت خواجہ غوث محمد تنے تنہا اپنے پریوار کے ساتھ، خاندان کے ساتھ آگے چلنے لگے۔ کچھ دور تک قافلہ پہنچا تھا، چنبل کا علاقہ تھا، کہ کچھ رہزنوں نے تقریباً 500 کی تعداد میں، کتنے؟ 500 کی تعداد میں ڈاکوؤں نے اس قافلے پہ حملہ کیا، جس کے ہاتھ میں جو کچھ آ رہا تھا چوری کرنے لگے، اٹھانے لگے۔ حضرت خواجہ غوث محمد خاموش ہیں، مقام رضا پہ فائز ہیں تو خاموش ہیں، توجہ رکھیں، کرامت نہیں دکھائی۔ اسی درمیان ایک بدبخت ناہنجار ڈاکو نے آپ کی 9 سالہ جو نواسی تھی اس کے کان کی بالی بغیر کھولے کھینچ لیا، اور کھینچنا تھا کہ کان کی لو کٹ گئی، لو کٹی تو خون کا پھوارہ بچی کے کان سے جاری ہو گیا، اور جاری ہوا تو بچی کا پورا فراک جو تھا کپڑا وہ خون سے لہو لہان ہو گیا۔ کان سے نکلتے اس پھوارے کو دیکھ کر حضرت خواجہ غوث محمد گوالیار تھر تھرا گئے، ان کا مقام رضا ڈگمگانے لگا، ایک عجیب کیفیت ان پہ طاری ہوئی۔ انہوں نے مریخ کو حکم دیا، کس کو؟ منگل گرہ کو، اے مریخ نیچے اتر اور یہ سارے بدبختوں کے سروں کو قلم کر دو۔ اتنا کہنا تھا کہ ایک ہی جھٹکے میں سارے ڈاکوؤں کا سر ان کے شریر سے الگ ہو گیا۔ جب الگ ہوا تو آپ کو احساس ہوا یا اللہ یہ میں نے کیا کر دیا۔ ابھی اسی کیفیت میں تھے کہ ہاتف غیبی سے آواز آئی، اے غوث محمد یہ تو نے کیا کیا؟ تو تو میرا صبر والا بندہ تھا، استقامت والا بندہ تھا، مقام رضا والا بندہ تھا، کوئی دین پر تو کا کوئی مسئلہ تو تھا نہیں، کہیں کوئی میری طرف سے کوئی اشارہ بھی نہیں تھا، صرف تیری 9 سال کی بچی کا خون تو دیکھ نہ سکا اور اتنے لوگوں کے سروں کو قلم کر دیا۔ حضرت خواجہ غوث محمد روتے ہوئے عرض کرنے لگے، باری تعالیٰ مجھے معاف کر دے، میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا، لیکن میں کیا کرتا، میری نواسی کا معاملہ تھا، مجھ سے برداشت نہ ہوا، اور یہ سب کے سب تو کفار تھے، اس سے کیا نقصان دین کا۔ رب العالمین نے اس انداز سے فرمایا کہ سن، کفار تھے نا لیکن بندے تو میرے تھے نا، میں رب المومنین نہیں رب العالمین، میں سارے جگ کا پالنہار ہوں، بندے تو سب میرے ہی تھے نا، کھلاتا پلاتا تو انہیں میں ہی ہوں نا، تو نے ایک کا بدلہ اتنوں سے 500 سے۔ یہ ایک ایسا فرمان تھا کہ حضرت غوث محمد تھر تھر آ گئے، کپ کپ آ گئے، اور اتنا روئے، اتنا گڑ گڑائے کہ اللہ کی رحمت کو رحم آ گیا اور حضرت غوث محمد کو معاف کیا، اور پھر وہ اسی مقام رضا پر فائز ہو گئے۔ اب سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ اب سمجھ میں آیا میرے حسین نے کرامت کیوں نہیں دی۔ عباس کے بازو کٹ گئے، حسین چیخ اٹھے مگر کرامت نہیں دکھائی، سکینہ لتش لتش کر رہی، حسین نے کرامت نہیں دکھائی، قاسم کی جوانی لڑ گئی، حسین نے کرامت نہیں دکھائی، علی اکبر کا لاشا خون میں نہا گیا، حسین نے کرامت نہیں دکھائی، اعوان و انصار اہل بیت یکے بعد دیگر شہید ہو گئے، حسین نے کرامت نہیں دکھائی، حضرت زینب کی بے کسی نظر آ رہی، حسین کرامت نہیں دکھا رہے، عابد بیمار ہیں، حسین نے کرامت
نہیں دکھائی. خدا کی قسم جس گھڑی جناب سیدہ سکینہ نے اپنے چچا